حضرت مریم کی قبر کے بارے میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ بعض عیسائیت سے تعلق رکھنے والے یا یورپین اقوام سے تعلق رکھنے والے علماء نے، جن کا تعلق اسلام سے کچھ بھی نہیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پہ قلم اٹھایا، انہوں نے کتابیں لکھی۔ انہی میں سے ایک عالم ہے جن کا نام ہے ہولگر کرسٹن، یہ ان کا تعلق جرمنی سے ہے، اور انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے جیزس لیوڈ ان انڈیا، اور اس میں انہوں نے حضرت مریم کی قبر کی جو تصویر ہے مری والی، وہ باقاعدہ انہوں نے دکھائی، اور وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کی کہ یہ حضرت مریم کی قبر ہے جو بتائی جاتی ہے کہ پاکستان مری کے علاقے میں ہے۔ میں نے بعض تصاویر شیئر کی ہیں ماڈریٹر کے ساتھ، اگر وہ تصویریں اسکرین پہ لے آئیں اس وقت۔ اگلی تصویر پہ جائیں ذرا، پہلے اس کی اگلی جو حضرت مریم والی تصویر ہے، حضرت مریم کی قبر کی، اس سے اگلی اس کے علاوہ ہے وہ تصویر یہ والی۔ تو یہ ہولگر کرسٹن کی جس کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے، یہ میرے پاس اس وقت موجود ہے، میرے ہاتھ میں ہے بلکہ، اور پچھلی والی تصویر نہیں، آپ آگے چلے گئے ہیں، لکھا بھی ہے وہاں پہ مدر میریز ٹومب۔ خیر وہ تصویر ابھی وہ سامنے آئی جائے گی آپ سب کے سامنے۔ تو یہ ہے وہ مقبرہ حضرت مریم کا، جس کے بارے میں کل بھی بعض تصاویر جو تھیں وہ آپ کو دکھائی تھیں، اور یہ والی جو تصویر ہے یہ 1980 کی دہائی کی ہے، جب ہولگر کرسٹن صاحب نے یہ کتاب تصنیف کی تو اس وقت یہ تصویریں انہوں نے اپنی کتاب میں کھینچ کے شائع کی۔ اب جو سب سے پہلی تصویر تھی اس پہ اگر آپ چلے جائیں تاکہ میں ان کے بارے میں بھی ایکسپلین کر سکوں۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں ایک اور سوال جو موصول ہوا کل، وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر یہودیوں کے طریق پر کیوں ہے، عیسائیوں کے طریق پر کیوں نہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائی نہیں تھے بلکہ یہودی مذہب سے ان کا تعلق تھا، وہ یہودی تھے۔ عیسائیت کسی نئے مذہب کا نام نہیں بلکہ یہودیت ہی کے ایک فرقے کا نام تھا، جو بعد میں بدل کر ایک نئے مذہب کی شکل اختیار کر گیا، ورنہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نیا مذہب نہیں لے کر آئے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے اوپر ہی آپ کا عمل تھا، انہی کی شریعت پر آپ کا عمل تھا، اور اس وجہ سے وہ یہودی تھے، یہودی ان کا مذہب تھا، یہودیت ہی کی جو تعلیمات ہے وہی ان کی تعلیمات تھی، تورات ہی ان کی جو شریعت ہے موسیٰ علیہ السلام کی وہی ان کی بھی شریعت تھی۔ اب یہ جو تصویریں آپ سامنے اپنے دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، یہ تصویر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مزار ہے کشمیر میں اس مقبرے کی۔ تو اوپر جو تصویر ہے وہ لکڑی کا سرکافگس ہے، اور اس کے اندر نیچے کر کے جو قبر ہے، یہاں پہ ایک قبر تو جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہ ان بزرگ کی قبر ہے جو اسی مقبرے میں ایک جگہ ان کی قبر ہے، ایک مسلمان صوفی بزرگ کی جن کا نام تھا نذیر یا نصیر الدین، اور اسی مقبرے میں ایک دوسرے کونے کی طرف کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے جو مشرق مغرب کی طرف اس کا رخ ہے۔ مسلمانوں کی قبروں کا رخ نارتھ ساؤتھ ہوتا ہے اور یہودیوں کی قبروں کا رخ ایسٹ ویسٹ ہوتا ہے۔ تو ان صوفی بزرگ کی قبر نارتھ ساؤتھ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو مسلمانوں کے طریق پر جو ہے وہ دفن کیا گیا، ان کی تدفین عمل میں آئی۔ لیکن جو دوسری قبر ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو منسوب ہوتی ہے، اس کو مشرق اور مغرب کے رخ پہ رکھا گیا، یعنی ایسٹ ٹو ویسٹ، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک یہودی بزرگ کی قبر ہے، اور وہ یہودی بزرگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے۔ اب اگلی تصویر پہ جائیے گا ذرا۔ اب اس تصویر میں اوپر والے جو صفحات ہیں اوپر کی طرف، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پاؤں ہیں ان کے نشانات جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور اس میں باقاعدہ جو آپ کو لکیریں سی دکھائی دے رہی ہیں وہ در حقیقت کیل کے نشان ہیں جو ان کے پاؤں میں پڑ گئے تھے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکایا گیا، اور اس کے نتیجے میں آپ کے پاؤں میں جو ہیں وہ کیل ٹھونکے گئے۔
تو کیل ٹھونکنے کی وجہ سے پاؤں پہ جو زخم کے نشان تھے وہ باقی عمر تک آپ کے پاؤں کے اوپر وہ نشان بہرحال آویزاں تھے، اور جس کسی نے بھی آپ کے پاؤں کے یہ نقش اتارے تو جب اتارے تو اس کے نتیجے میں اس طرح پر یہ نشان جو ہیں یہ آویزاں دکھائی دیتے ہیں۔ پھر نیچے جو ہے یہ ایک تصویر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ باہر سے دکھائی دے رہا ہے، پھر اسی مقبرے کے جب آپ اندر جاتے ہیں تو وہ اندر کا جو منظر ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اگلی تصویر پہ جائیے گا ذرا۔ ایک نہایت دلچسپ تصویر جو آج لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سوٹی کے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تصویر ہے، وہ والی دکھائیں جس میں اسٹیف آف جیزس لکھا ہوگا۔ تو جو وہ تصویر، یہ والی تصویر، ہاں جی، یہ تصویر، اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سونٹا ہے اور اس کے اوپر بعض چیزیں چڑھائی ہوئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سونٹا کشمیر میں موجود ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ سونٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سونٹا ہے جو اس زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اس کو سنبھال کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آیا یہ واقعتاً انہی کا سونٹا ہے یا لوگوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا، لیکن چونکہ ایک دلچسپ تصویر تھی میں نے سوچا آج آپ سب کی خدمت میں اس تصویر کو بھی شیئر کیا جائے۔ جزاک اللہ۔ اب اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں بعض اور دلچسپ باتیں جن کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات سے ہے، میں بعض اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کل سے لے کے آج تک مزید جو اس بارے میں کچھ اور باتیں ڈھونڈی ہیں، وہ یہ کہ مثلاً یہی جو آتھر ہے ہولگر کرسٹن، ان کی یہ رائے تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 دفعہ ہندوستان آئے۔ ایک دفعہ واقعہ صلیب سے پہلے، یعنی کہ اس عرصے میں جس عرصے میں بائبل خاموش ہے، یعنی جو 12 سال کی عمر سے لے کے 30 سال کے درمیان کا عرصہ بائبل کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام غالباً مصر میں تھے۔ اس بارے میں وہ کچھ بتاتی نہیں۔ تو ہولگر کرسٹن صاحب جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اغلب خیال یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہندوستان آئے، پھر آپ واپس ملک فلسطین چلے گئے، وہاں پہ واقعہ صلیب رونما ہوتا ہے، اور پھر چند سال کے وقفے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس جو ہیں وہ ملک ہندوستان کی طرف واپس آ جاتی ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے ایک ٹائم لائن تیار کی، اور اس ٹائم لائن میں بعض انہوں نے واقعات بتائے 5-6، میں جلد ان کا ذکر آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 50ویں سال سے پہلے، یعنی واقعہ صلیب کے بعد جب آپ ہجرت کر کے دوبارہ واپس ملک ہندوستان تشریف لے آئے، بقول ہولگر کرسٹن صاحب کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس طرف آئے ہیں ہندوستان کی طرف، تو ابھی 50واں سال پورا نہیں تھا ہوا ان کی عمر کو، تو پاکستان میں ٹیکسلا کا جو شہر ہے پنجاب میں، کہتے ہیں کہ ٹیکسلا میں باقاعدہ آپ آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس وقت کا جو وہاں کا بادشاہ ہے جس کا نام وہ گندفور بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے دربار میں باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حاضر بھی ہوتے ہیں ٹیکسلا میں۔ پھر تقریباً 50ویں برس جب ان کی عمر کو ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لوکل بادشاہ تھا، یعنی کہ اب بادشاہ بدل گیا، اور اس کا نام تھا گوپانند، اس کو گوپا دتا بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو تخت شاہی تھا، اس کا جو رول بتایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ 49 سے لے کے سن 109 تک اس کا یہ رول تھا، اور یہ اس مخصوص علاقے کا جو ہے وہ رولر تھا، رئیس تھا، بادشاہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ پھر کہتے ہیں کہ 50ویں عمر کے مطلب 50 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر کے علاقے میں دکھائی دیتے ہیں، اور اسے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں سے گزرے ہیں وہاں کچھ عرصہ انہوں نے گزارا، تبلیغ کرتے کرتے آگے پہنچے۔
پھر وہ کہتے ہیں 50 سال کے بعد کا جو عرصہ ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کشمیر کے علاقے میں تھے اور یہاں پہ آپ کا نام یوز آصف پڑ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ جب 70 برس گزر چکے واقعہ صلیب کو تقریباً کہہ لیں، اس وقت وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوتی ہے بادشاہ شالی واہن کے ساتھ، اور یہ وہی ملاقات ہے جس کا ذکر بھوشیہ مہا پرانا میں آیا ہے، اور میں 1-2 دن پہلے اس بارے میں کافی ڈیٹیل میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 78ویں سال کے قریب آپ کے بارے میں بعض جگہوں پہ بعض انسکرپشنز ملنا شروع ہو گئیں۔ انسکرپشن کہتے ہیں کتبے وغیرہ، مختلف مقامات پر آپ کی طرف منسوب کر کے اقوال زریں بعض ملنا شروع ہو گئے اسی علاقے میں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ تقریباً 80 سال بعد واقعہ صلیب کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ان کی وفات عمل میں آتی ہے اور آپ کو سری نگر میں سپرد خاک کر دیا جاتا ہے۔ تو واقعہ صلیب کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ مانتے ہیں، یعنی عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 35 سال کے تھے، لیکن بائبل سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیت کا جو عیسائیوں کی جو تاریخ ہے یا جو کیلنڈر ہے اس میں کم از کم 7 سے 8 سال کا گیپ ہے، یعنی کہ یہ 7 یا 8 سال بعد سے شروع ہوتا ہے اور 7-8 سال پہلے کا عرصہ اس نے کاؤنٹ نہیں کیا۔ اگر اس کو بھی کاؤنٹ کر لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کم از کم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بوقت واقعہ صلیب 40 یا 42 سال کے قریب کم از کم ضرور ہوگی۔ اگر وہاں سے 80 سال کا عرصہ آپ کاؤنٹ کریں تو یہ 120 اور 125 کے درمیان کی عمر بنتی ہے، اور یہ بہو وہی عمر ہے جو احادیث مبارکہ میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بوقت وفات بیان فرمائی۔ یہ چند اور مزید باتیں تھیں جن کا تعلق چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہانی سے تھا، لہٰذا مناسب سمجھا کہ آج ان باتوں کا ذکر کر کے پھر باقی کا جو مضمون ہے وہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ اب ہم واپس ان آیات کی طرف آتے ہیں جن کا مطالعہ ہم کر رہے تھے۔ کل جس آیت پر بات ختم ہوئی تھی وہ آیت نمبر ہے 46 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46، جس میں ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بشارت دیتا ہے اپنی جناب سے ایک کلمے کی، اس کا نام، اور پھر کلمے سے مراد یہاں پہ خدا تعالیٰ کی باتوں میں سے ایک بات یا خدا کے نشانوں میں سے ایک نشان مراد لیا ہے، اور پھر فرمایا کہ یعنی کہ وہ ایک لڑکا ہوگا، ایک بچہ ہوگا، اس کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ ابن مریم۔ یہاں پہ میں نے اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا تھا کہ جس طرح پر بعض غیر احمدی علماء یہ کہتے ہیں کہ نبی کا نام مرکب نہیں ہو سکتا، یعنی 2 ناموں کو جوڑ کے نہیں بنایا جا سکتا نبی کا نام، حالانکہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک کے مطابق المسیح عیسیٰ ابن مریم یہ ان کا پورا نام ہے، خالی عیسیٰ ان کا نام نہیں بلکہ المسیح عیسیٰ ابن مریم ان کا نام ہے۔ اس کا جواب آ گیا۔ دراصل ان کا یہ اعتراض اس وجہ سے وہ کرتے ہیں تاکہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کے نعوذ باللہ من ذالک نبی نہیں، کیونکہ آپ کا نام مرزا غلام احمد تھا، یعنی کہ مرکب نام تھا، حالانکہ مرزا جو ہے یہ ایک کاسٹ ہے، اس کا نام آ گیا۔ اسی طریقے سے غلام جو ہے یہ آپ کا فیملی نیم تھا، آپ کا اپنا ذاتی نام تو احمد تھا، اور یہی وہ نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں آپ پیش گوئی میں آپ کا ذکر جب کیا ضمنی طور پہ تو آپ کا نام احمد جو ہے وہ اس طرح پر آ گیا، ورنہ وہ پیشن گوئی بیک وقت 2 لوگوں کے بارے میں، ایک تو سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پیش گوئی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام احمد تھا، اور پھر ضمنی طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بھی ہوگی، اور جس طرح کہ خود اس آیت کا سیاق و سباق جو ہے وہ بتا دیتا ہے۔ پھر بائبل میں بھی جہاں پیشن گوئی آتی ہے وہاں پہ بھی احمد ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس طرح پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا نام تو احمد ہی تھا، لیکن یہ کہ یہ بعض ساتھ اور جو نام تھے یہ آپ کی شناخت کے لیے ساتھ تھے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام عیسیٰ تھا لیکن ساتھ میں شناخت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے نام ہی کا حصہ یہ الفاظ بھی رکھے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اس کے بعد پھر یہ بحث چلی کہ وجیہن فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو وجاہت نصیب کرے گا۔
تو اس بارے میں بھی میں نے جو غیر احمدیوں کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے یا جو سوال ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا اور ابھی ان کو وجاہت نصیب نہیں ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، لہٰذا جب وہ واپس آئیں گے تب ان کو وجاہت نصیب ہوگی. اور اس کا جواب جو تھا یہ میں نے یہ دیا تھا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وجاہت بھی عطا کر دی. کئی لوگ جو تھے ہزاروں کی تعداد میں ان کو اوپر بالآخر ایمان لے کر آئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہندوستان کی طرف آتے ہیں. بعض بادشاہوں کا ذکر آتا ہے، آج بھی میں نے بعض بادشاہوں کا ذکر کیا کہ کس طرح سے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی، تکریم کی. پھر یہ بھی میں نے بات بیان کی کہ کس طرح سے اس آیت کے آخر پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں میں سے ایک ہیں. یہ نہیں کہ بس وہی برگزیدہ ہیں، وہی مقرب ہیں، بلکہ مقربین اور بھی ہیں، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. جو لفظ یہ آتا ہے کہ یبشرکی بکلمۃ منہ، کہ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے آپ کو اپنی جناب سے کلمے کی. تو عیسائی جو منادی کرتے ہیں، مبلغین عیسائیوں کے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہماری بائبل میں لکھا ہے، جو جان کی گاسپل ہے وہ کہتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ خدا کلام تھا اور شروع میں خدا تھا، خدا کے ساتھ اس کا کلام تھا اور کلام خدا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ قرآن میں بھی لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف اپنا کلمہ بھیجا، پس پتہ چلا کہ یہ کلمہ جو ہے جس کا ذکر جان کی بائبل میں بھی آیا ہے، جان کی اس میں آیا ہے، انجیل میں آیا ہے، تو پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شروع سے خدا کے ساتھ تھے اور وہ خدائی میں شریک ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات تو بہت سارے ہیں. ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام سمندر، تمام نہریں، تمام دریا، تمام پانی جتنا بھی ہے، سب کا سب سیاہی بن جائے اور جتنے بھی دنیا میں درخت پائے جاتے ہیں وہ قلم بن جائے، یعنی کہ ان سے قلم بنا لیے جائیں، تو تب بھی خدا تعالیٰ کے کلمات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے. اور فرمایا کہ یہ ساری کی ساری سیاہی ختم بھی ہو جائے اور پھر مزید اتنے اور بھی آ جائیں، تب بھی خدا کے کلمات اتنے ڈھیر سارے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہو سکتے. تو اتنے ڈھیر سارے کلمات میں سے ایک کلمہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں تو اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کون سی فضیلت بیان ہوئی یا ان کی کون سی برتری دوسرے انبیاء پر ثابت ہوتی ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے تو بلکہ یہ بھی بیان فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بعض ایسی باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس وجہ سے کیا، یا بعض احادیث میں اس وجہ سے ان کی تعریف، بعض ان کی تعریفی کلمات آئے، تاکہ ان کے اوپر جو یہودی اعتراضات، گندے اعتراضات کرتے تھے، ان کو رفع دفع کیا جائے. اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بعض ایسی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ان کا ذکر کیا. ورنہ کوئی اس میں ان کی مخصوص کوئی وہ نہیں تھی جسے کہتے ہیں ان کی فضیلت، بلکہ محض بعض اعتراضات کے رفع کرنے کے لیے یہ الفاظ جو ہیں یہ استعمال کیے گئے. اب چلتے ہیں مضمون کو آگے لے کے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 47، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ. وَيُكَلِّمُ، اور وہ کلام کرے گا، النَّاسَ لوگوں کے ساتھ، فی المہدی پنگھوڑے میں، وَكَهْلًا اور ادھیڑ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. یہاں پہ پیشن گوئی کے طور پہ اللہ تعالیٰ پہلے سے حضرت مریم علیہ السلام کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، خدا کے فرشتے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ہاں لڑکا ہوگا، لڑکے کا نام ہوگا المسیح عیسیٰ ابن مریم. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ خدا کے مقربین میں سے ہوگا، وہ صالحین میں سے ہوگا، نبی ہوگا. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ وہ چھوٹی عمر میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی بات کرے گا. دراصل یہاں پہ بتانا یہ مراد تھا کہ وہ 2 دفعہ اپنی نبوت کا اظہار لوگوں کے سامنے کرے گا. ایک دفعہ چھوٹی عمر میں بھی بتائے گا لوگوں کو کہ وہ خدا کی طرف سے نبی ہے، اور ایک دفعہ جب وہ جوان ہو جائے گا، ادھیڑ عمر کا ہوگا، تو وہ اس وقت بھی اس بات کا اظہار کرے گا کہ وہ خدا کی طرف سے نبی ہے. اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا، جس طرح مثال کے طور پہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں اسی مضمون کو مزید کھولا، تو وہاں پہ یہ بحث اٹھی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کے
اپنے ملک کی طرف آتی ہیں، یعنی اپنے آباء و اجداد کے شہر کی طرف آتی ہیں، یروشلم کی طرف آتی ہیں، تو اس وقت کے جو علماء ہیں، یہودی علماء اور دوسرے لوگ جو حضرت مریم کو جانتے تھے، انہوں نے حضرت مریم کے اوپر اعتراضات کرنے شروع کر دیے اور کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کی وجہ سے آپ کا جو وقف تھا وہ ختم ہوا، اور نعوذ باللہ من ذالک یہ کہ آپ نے کوئی بد فعل جو ہے وہ کیا۔ ان کو جواب دینے کے بجائے حضرت مریم اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر دیتی ہیں، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر آئی ہیں۔ گود کا بچہ، گود کے بچے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ جو دودھ پیتا ہی بچہ ہو، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض بچے ہوتے ہیں جو 4-5 سال کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض بڑے عمر کے بھی تھوڑے سے بچے ہوتے ہیں، لیکن والدین ان کو گود میں اٹھا کے ہی چلتے ہیں۔ اور پس معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹی عمر کے تھے، لیکن اتنی چھوٹی عمر کے بھی نہیں تھے کہ کلام نہ کر سکتے ہوں۔ اس بارے میں بھی میں نے 1-2 اسباق پہلے روشنی ڈالی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر لازمی طور پہ چند سال کی تھی، چند ماہ کی نہیں بلکہ چند سال کی تھی، اور چند سال کے بچے کو بھی کہتے ہیں کہ یہ تو پنگوڑے میں کھیلنے والا بچہ ہے۔ چند ماہ کا بچہ پنگوڑے میں تھوڑی کھیلا کرتا ہے، چند سال کا بچہ ہوتا ہے، 4 سال کا 5 سال کا بچہ ہوتا ہے جو عمومی طور پہ پنگوڑے میں کھیلا کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عمر وہ عمر تھی اس وقت جس کا ذکر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ پنگوڑے میں کلام کرے گا، کہ جس میں بچے بولا کرتے ہیں۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اپنی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت صاحبزادی امت الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مثال دی کہ وہ گو عمر میں چھوٹی ہیں لیکن وہ بھی بڑی باتیں کرتی ہیں۔ اور ہمارے گھروں میں ہم لوگ خود دیکھتے ہیں، میری اپنی بھتیجی ہے، اور مجھے یاد ہے کہ ابھی وہ 1.25 سال کی ہوئی تھی اور اس نے باتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ تو 4 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ اگر باتیں کرے تو اس میں بہرحال کسی قسم کی کوئی وہ اچھمبے والی بات نہیں۔ پھر یہ کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو تفسیر کی اس آیت کی ترجمۃ القرآن کلاس میں حضور بیان کرتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھوٹی عمر ہی میں اللہ تعالیٰ نے رویا دکھا دی تھی، خواب دکھا دیے تھے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ بعض بچے ہوتے ہیں وہ چھوٹی عمر میں نیک خواب دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان خوابوں کو بیان بھی کر سکتے ہیں کہ انہوں نے خواب کیا دیکھا۔ پس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گو اس وقت عمر میں چھوٹے بچے تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ آگے چل کے اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنانے والا ہے۔ لہٰذا جب ان یہودیوں نے ان کی والدہ کی طرف انگلیاں اٹھائیں اور اعتراض کیے، تو جب حضرت مریم نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ جواب دے گا، تو اس پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ تم میری پیدائش کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ میں تو وہ ہوں جس کے بارے میں خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں نے آگے چل کے نبی ہو جانا ہے۔ اب یہ مفہوم کے رنگ میں میں نے آپ کے سامنے بات رکھ دی ہے، الفاظ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس عمر میں جو خدا تعالیٰ نے رویا دکھائی اس کے مطابق آپ نے ان لوگوں کو جواب دیا، اور لازمی طور پہ یہی مراد تھی کہ اس عمر میں وہ نبی نہیں تھے بلکہ آگے چل کے نبی بننے والے تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو بتا دیا تھا اسی عمر میں، اور اس بات کا وہ اظہار کر رہے تھے۔ اور اس طرح پر یہودیوں کے اس اعتراض کا جواب دینا مقصود تھا جو یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پاک نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے جو جواب دیا گیا اس میں سبق یہ سکھانا منظور تھا کہ جس نے آگے چل کے نبی بننا ہو اس کی پیدائش پہ تو اعتراض ہو ہی نہیں سکتا، اس کی پیدائش لازمی طور پہ پاک ہی ہوا کرتی ہے۔ بس یہ مضمون ہے جس کا یہاں پہ ذکر چل رہا تھا، لیکن اس مضمون کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غیر احمدیوں میں اس قسم کی باتیں رائج ہو چکی ہیں کہ جو بہت ہی غیر طبعی اور غیر ممکن افسانوی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند دن کے تھے یا چند مہینوں کے ہوں گے اور انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں۔ بات یہ ہے کہ چند دن کا بچہ اگر بولنا شروع کر دے تو لوگ اس کی صداقت میں انکار کر ہی نہیں سکتے، یا تو لوگ اس بچے کو پکڑ کے فوراً قتل کر دیتے یا فوراً اس بچے کی بیعت کر لیتے، کہ یہ معجزے سے کم بات تھوڑی ہے کہ چند دن کا بچہ ہے یا چند ماہ کا بچہ ہے جو بول بھی نہیں سکتا اور اچانک یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں خدا تعالیٰ کا نبی ہوں۔ بس قرآن پاک کے منشا کو نہ سمجھنے کی وجہ سے قرآن پاک کی
جو آیات ہیں جو کہ متشابہ ہیں، یعنی تفسیر طلب باتیں ہیں، ان کی تفسیر نہ سمجھ کے، حقیقت نہ سمجھ کے علماء نے غلطی کھائی اور ان کے ذریعے سے عوام الناس کو ٹھوکر لگی۔ پھر اگلی بات یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَهْلًا، اور ادھیڑ عمر میں بھی، کہلن کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو جو 30 سال سے پرے شمار ہوتی ہے۔ اب بات یہ کہ غیر احمدی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اور وہ تب سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ والی بات کہ وہ یکلم الناس فی المہدی والی تو پوری ہوگی، وَكَهْلًا والی ابھی تک پوری نہیں ہوئی، لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور وہ دوبارہ ان کو بھیجے گا تاکہ قرآن پاک کی یہ پیشن گوئی پوری ہو جائے۔ حالانکہ خود جو تفاسیر ہیں یا عربی کی جو ڈکشنری وغیرہ ہیں، لغت کی کتابیں ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب تک زندہ رہے انہوں نے جو کلام کیا وہ اس کہلن والی کیٹیگری میں وہ بات پوری اتر آتی ہے۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، حضور بیان کرتے ہیں کہ کہل کے لفظ سے درمیانی عمر کا آدمی مراد لیتے ہیں، مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں دیکھیے جو بعد کتاب اللہ اصح الکتب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے، اس میں کہل کے معنی جوان مضبوط کے لکھے ہیں، اور یہی معنی قاموس جو ہے یہ عربی زبان کی ڈکشنری ہے، اور تفسیر کشاف وغیرہ میں موجود ہیں، اور سیاق سباق آیات کا بھی انہی معنوں کو چاہتا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ کا اس کلام سے مطلب یہ ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم نے خرد سالی کے زمانے میں کلام کر کے اپنے نبی ہونے کا اظہار کیا، پھر ایسا ہی جوانی میں بھر کر اور مبعوث ہو کر، یعنی کہ جب آپ نبی بن گئے، اپنی نبوت کا اظہار کرے گا۔ سو کلام سے مراد وہ خاص کلام ہے جو حضرت مسیح نے ان یہودیوں سے کیا تھا جو یہ الزام ان کی والدہ پر لگاتے تھے اور جمع ہو کر آئے تھے کہ اے مریم تو نے یہ کیا کام کیا۔ بس یہی معنی منشاء کلام الہی کے مطابق ہیں۔ اگر ادھیڑ عمر کے زمانے کا کلام مراد ہوتا تو اس صورت میں یہ آیت نعوذ باللہ لغو ٹھہرتی، گویا اس کے یہ معنی ہوتے کہ مسیح نے خود سالی میں کلام کی اور پھر پیرانہ سالی کے قریب پہنچ کر کلام کرے گا اور درمیان کی عمر میں بے زبان رہے گا۔ مطلب تو صرف اتنا تھا کہ 2 مرتبہ اپنی نبوت پر گواہی دے گا۔ منصف کے لیے یعنی انصاف کرنے والے کے لیے ایک بخاری کا دیکھنا ہی کافی ہے۔ مباحثہ دہلی روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 167۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت لکھا ہے، مزید آگے تعریف فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت لکھا ہے کہ وہ مہد میں بولنے لگے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیدا ہوتے ہی یا 2-4 مہینے کے بولنے لگے، بلکہ اس سے مطلب ہے کہ جب وہ 2-4 برس کے ہوئے، کیونکہ یہی وقت تو بچوں کا پنگھوڑوں میں کھیلنے کا ہوتا ہے، اور ایسے بچے کے لیے باتیں کرنا کوئی تعجب انگیز امر نہیں۔ ہماری لڑکی امت الحفیظ بھی بڑی باتیں کرتی ہے۔ اخبار الحکم جلد 11 نمبر 11 مورخہ 31 مارچ 1907 صفحہ 11۔ اب مزید بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کے اس ٹکڑے کا کہ وَمِنَ الصَّالِحِينَ کا یہ ترجمہ کیا ہے کہ وہ صالحین سے ترقی کر کے نبی بنے گا، یعنی وہ جب بھی نبی ہوگا، دیکھیں روحانیت میں موٹے طور پہ 4 درجے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 70 میں کیا۔ سب سے اوپر کا درجہ ہے نبی کا، اس سے اترے تو نیچے درجہ آتا ہے صدیق کا، اور خلفاء بھی اسی درجے پہ ہوتے ہیں۔ پھر اس سے نیچے اترے تو وہ درجہ آتا ہے شہید کا، اور اس سے نیچے اترے تو درجہ آتا ہے صالح کا، اور متقی کا درجہ اس سے بھی نیچے ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ پہلے کر چکا۔ پس فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام صالحین کے درجے سے ترقی کرتے 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 بالآخر جو ہیں وہ نبی بن جائیں گے، اور ہر نبی اسی طرح آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ نبوت کے مقام پر پہنچتا ہے۔ صدیق کے مقام تک تو انسان محنت کر کے کوشش کر کے پہنچ سکتا ہے، نبوت کے مقام پر انسان اپنی محنت کے نتیجے میں نہیں پہنچتا، وہاں پہ پھر آگے خدا کا فضل ہے، کیونکہ صدیق تو ڈھیر سارے ہوتے ہیں، نبی ایک ہوتا ہے۔ بس جس کو اللہ تعالیٰ چاہے ان صدیقوں کے گروپ میں سے چن کر اوپر کے درجے میں لے آئے، پروموشن کر کے لے آئے۔ بس یہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
وَمِنَ الصَّالِحِينَ والے فقرے کی جو تفسیر کی وہ یہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے قالت یعنی حضرت مریم نے کہا ربی کا مطلب ہے اے میرے رب، انا کہتے ہیں کیسے، یکون لی میرے لیے ہوگا، ولدن لڑکا، میرے لیے کیسے بیٹا ہوگا، ولم یمسسنی ولم اور نہیں، یمسسنی مجھے چھوا، بشرن کسی انسان نے، مجھے بچہ کس طرح ہو سکتا ہے جب کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں۔ قالا خدا تعالیٰ نے جواباً فرمایا کذالک اللہ اسی طرح تیرا اللہ کرتا ہے، یخلق ما یشاء وہ تخلیق کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہے یا جیسے چاہے۔ اذا قضا امرن، اذا جب قضا کہتے ہیں فیصلہ کر دیا، امرن کسی بات کے متعلق، فانما تو پس، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس بات کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہونے لگتی ہے اور ہو کر ہی پوری رہتی ہے، یعنی کہ ہو کر ہی رہتی ہے، اس کے پورا ہونے میں پھر کوئی چیز آڑے نہیں آ سکتی۔ اگلی آیت میں فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ اسے کتاب سکھائے گا، کتاب دینے کا ذکر نہیں، کتاب سکھانے کا ذکر ہے، فرمایا اور وہ اسے کتاب سکھائے گا، یعنی خدا عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی جو تعلیم ہے وہ سکھائے گا۔ پھر فرمایا والحکمت اور حکمت بھی سکھائے گا، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ اس آیت میں کتاب سے مراد کیا ہے، حکمت سے مراد کیا ہے، تورات سے مراد کیا ہے اور انجیل سے مراد کیا ہے۔ اس مسئلے کو، اس کا حل خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت پیش کیا۔ آپ بیان کرتے ہیں در حقیقت یہاں پہ کتاب سے مراد تورات ہی ہے۔ آپ اس آیت کو اس طرح سے سمجھیں کہ اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں بتایا ایک بات کو، دوسرے حصے میں اس کی تفسیر کر دی۔ پہلا حصہ یہاں تک ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت عیسیٰ علیہ السلام کو سکھائے گا۔ اب کتاب کی تفسیر کر دی کہ وہ تورات ہے، اور حکمت کی تفسیر کر دی کہ وہ انجیل ہے، یعنی جس کتاب کو سکھانے کا وعدہ کیا وہ شریعت ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یعنی کہ تورات، اور حکمت سکھائے گا یعنی کہ اسی جو شریعت ہے اس شریعت کی باتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے کرنے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودی جو ہیں وہ 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے۔ ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ ان کا جو اپنا مسلک ہے وہ صحیح ہے، ان کی جو تشریحات ہیں، جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے شریعت کی وہ صحیح ہیں، جس طرح مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں کے 72-73 فرقے ہو گئے، اور ہر فرقہ یہی دعویٰ کرتا تھا کہ ان کا اسلام سچا۔ پس جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم عدل بنا کے امت محمدیہ میں بھیجا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم عدل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے امت موسویہ میں بھیجا، اور جب کوئی مسئلہ ہوتا تو اس مسئلے کی بابت جو خدا تعالیٰ کی طرف سے تفہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی جاتی، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے حکمت یا با الفاظ دیگر انجیل رکھا۔ اب یہاں پہ ایک اور بڑا لطیف اشارہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، وہ یہ کہ لفظ انجیل کا مطلب ہے بشارتیں یا عربی زبان میں اس کو مبشرات کہتے ہیں۔ اب یہ جو اشارہ ہے یہ بہت ہی لطیف ہے اور بہت خوبصورت اشارہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کے سب جز ختم، لیکن ایک جز اب باقی ہے، اور وہ ہے مبشرات۔ لم یبق من النبوت الا المبشرات کہ نبوت کے تمام اجزاء اب ختم ہو گئے سوائے ایک کے، اور وہ ہے مبشرات۔ اور اس آیت سے سمجھ آ گئی کہ مبشرات کیا ہیں۔ مبشرات سے مراد وہ وحی ہے، مبشرات سے مراد وہ حکمت پر مبنی کلام ہے، وہ باتیں ہیں جو خدا تعالیٰ سکھائے اور شریعت کے بارے میں سکھائے، کہ شریعت تو نازل ہو گئی، لیکن جب لوگوں میں شریعت کو لے کے جھگڑے پیدا ہو گئے کہ شریعت یہ کہتی ہے یا یہ کہتی ہے، کیونکہ لوگوں نے اپنی اپنی تفسیریں چڑھا دی، تو اس کا تسویہ کرنے کے لیے، لوگوں کے جھگڑے کو دور کرنے کے لیے جب خدا مسیح کو بھیجتا ہے تو اس کو پھر ساتھ میں خود اللہ تعالیٰ تفصیل بھی سکھا دیتا ہے، حقیقت جو ہے باتوں کی وہ اس پہ ظاہر بھی کر دیتا ہے۔
تو ان باتوں کا نام جو خدا اپنے مسیح پہ ظاہر کر دے شریعت کے بارے میں، ان کا نام اللہ تعالیٰ نے مبشرات رکھا. بس یہ انجیل جو ہے جس کا لفظی مطلب مبشرات بنتا ہے، یہی بات بالفاظ دیگر اس حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اب نبوت کی تمام چیزیں ختم سوائے مبشرات کے. یعنی ایسا نبی بہرحال آ سکتا ہے جو مبشرات لے کر دنیا میں آئے، یعنی اس کو کوئی نئی شریعت تو نہ دی جائے لیکن وہ شریعت اسلامیہ ہی کی جو حکمتیں ہیں خدا تعالیٰ سے حاصل کر کے لوگوں میں اس کے مطابق فیصلہ کرے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، ویسے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں کرنا تھا اور ویسا ہی عمل میں آیا. اب یہاں پہ ایک یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 2000 سال پہلے آئے تھے، کیا وہی دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے؟ اور اب جب آئیں گے تو وہ مسلمان ہو کے اور مسلمانوں کے مسلک پر عمل کریں گے اور شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے؟ اس بات کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ دے دیا. لہٰذا فوراً اگلی آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسرائیل، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل ہی کا. رسولن رسول ہے، الا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی طرف. اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ نہیں فرمایا کہ اور مسلمانوں کی طرف بھی وہ رسول بنا کے بھیجے جائیں گے، صرف اتنا فرمایا کہ وہ تو بنی اسرائیل کے رسول ہیں. بس اس ایک فکرے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو اس دنیا میں دوبارہ آنے کے بارے میں لوگوں نے عقیدہ گھڑا ہوا ہے، اس کا باطل ہونا بھی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا. کیونکہ اگر بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آ جائیں گے، تو پھر اس آیت کا کیا کریں گے جو آیت پکار کے کہتی ہے رسولن الی بنی اسرائیل، کہ وہ تو بنی اسرائیل ہی کے لیے رسول ہیں. ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے جہاں پہ یہ لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مسلمانوں کی طرف بھی رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور یہ کہ مسلمان ان کی بیعت کریں اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ قرآن کی شریعت کے اوپر عمل کر کے دکھائیں گے اور اس کا پرچار کریں گے. حالانکہ ان کی جو شریعت جو ان کو دی گئی، یعنی جس شریعت پر وہ عمل کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی تورات، اور بالکل ایک الگ شریعت ہے، اور قرآن پاک کی بالکل ایک الگ حیثیت ہے، ایک الگ شریعت ہے. پھر آگے فرمایا انی یقیناً میں قد جئتکم تمہارے پاس آیا ہوں. حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا ترجمہ کیا وہ یہ ہے، اور وہ رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ پیغام دیتے ہوئے کہ یقیناً میں تمہارے پاس آیا. انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، جئتکم میں تمہارے پاس آیا، بآیۃ نشان کے ساتھ، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. انی وہ نشان کیا ہے؟ اب وہ نشان بیان کر رہے ہیں. انی یقیناً میں اخلق لکم تمہارے لیے بناؤں گا، من الطین مٹی سے، کہیئت الطیر کہیئت طرح، کہیہ کا مطلب ہوتا ہے طرح یا طرز، الطیر پرندے کی طرز. کہیئت الطیر یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے بناؤں گا، فرمایا میں مٹی سے تمہارے لیے پرندے کی طرز پر بناؤں گا. فانفخ فیہ پس میں اس میں پھونکوں گا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، طیرا باذن اللہ پرندے کی طرح خدا تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ. یہ جو مضمون ہے روحانی پرندے بننے کا یا روحانی پرندے بنانے کا، یہ میں 2 کلاس پہلے اس کا ذکر کر چکا ہوں، لہٰذا اس کی تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا. یہاں پہ بس یہ بتا دینا کافی ہے کہ یہ تمثیلی کلام ہے. استعارتاً اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے وہ لوگ جن میں ایک نئی زندگی کی روح پھونکی گئی روحانی طور پہ، ان کے لیے یہاں پہ پرندے کا لفظ استعمال فرمایا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام والے واقعے میں پرندے کا ذکر تھا، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ شہداء جنت میں پرندوں کی طرح ہوں گے. آگے چلتے ہیں. فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اُبْرِئُ کہتے ہیں میں شفا بخشوں گا، اچھا کر دوں گا. الْأَكْمَحَ پیدائشی اندھے. یہاں پہ پیدائشی اندھوں کی بھی جو تفصیل تھی وہ بھی میں نے بیان کر دی کہ یہاں پہ پیدائشی اندھوں سے مراد ایسے لوگ ہیں جو ایک لمبے عرصے سے روحانیت سے دور تھے، جن میں روحانیت نہیں تھی. اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ پیدائشی طور پہ جب وہ پیدا ہوئے تو ان کے اندر روحانی طور پہ جو ہے وہ ترقی کرنے کا مادہ نہیں تھا، کیونکہ یہ بات تو خود قرآن کی دوسری آیات سے غلط ثابت ہو جائے گی. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنی فطرت کے مطابق پیدا کیا. پھر ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ فطرت صحیحہ پہ پیدا ہوتا ہے. تو پس اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ
پیدائش میں نقص نہیں بلکہ ایک لمبے عرصے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ روحانیت سے دور ہی ان کا گزرا. لہٰذا جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کے ذریعے سے ایسے لوگوں میں روحانیت کی ایک نئی زندگی پھونک دی گئی. جو روحانی اندھے تھے وہ دیکھنے لگ گئے. والابرسا، ابرس کہتے ہیں مبروس کو، یعنی جس کو کوڑی کی بیماری ہو، کوڑ کی بیماری ہو. لہٰذا یہاں پہ کوڑ سے مراد بھی جسمانی کوڑ نہیں بلکہ روحانی کوڑیوں کا ذکر چل رہا ہے کہ جو مختلف قسم کی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور روح ان کو دیکھ کے کراہت محسوس کرتی ہے. جس طرح جسمانی آنکھیں کسی کوڑی کے مرض میں مبتلا شخص کو دیکھتے ہیں تو ایک فطری طور پر ایک کراہت سی محسوس ہوتی ہے، اسی طرح جو روحانی طور پہ گندے لوگ ہوتے ہیں، جو روحانی طور پہ بیمار ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے بھی ایک عجیب سی کراہت جو ہے انسان کو آتی ہے. ایک یہاں پہ ضمنی طور پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے. حضور فرماتے ہیں بعض لوگ میرے سے ملاقات کرنے آتے ہیں اور مجھے ان کے چہرے کالے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں جیسے گویا دھوئیں سے بنے ہوں. یہ علامت ہے منافقین کی. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافق جو ہیں قیامت کے روز ان کے چہرے دھوئیں کے ہوں گے، یعنی کہ دھوئیں سے بنے ہوئے ہوں گے یا دھوئیں کی طرح کالے ہوں گے. تو فرمایا کہ مجھے ان کے چہرے کالے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اصلیت میں بے شک گورے چٹے ان کے رنگ ہو، لیکن جب خلیفہ وقت کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کالے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. اور یہ خدا تعالیٰ کا ایک طریق ہے اپنے انبیاء اور اپنے خلفاء کو جو ان کے سامنے آتے ہیں ان کا اندرونہ دکھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر حضرت خلیفہ ثانی تعریف فرماتے ہیں کہ وہ آ کے میرے ہاتھ کو بوسا کرتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے ہاتھ پہ گند لگا کے چلے گئے یا یہ کہ نجس لگا کے چلے گئے، گندگی. تو یہ اسی گندگی کی طرف اشارہ ہے جس کو روحانی بیماری کہتے ہیں. اور یہ وہی باتیں ہیں جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس طریق پر اس آیت میں بھی کر دیا کہ یہ روحانی طور پہ لوگ ہیں، بیمار ہیں، جن کا ذکر ہو رہا ہے. وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کروں گا، یعنی روحانی مردوں کو زندہ کروں گا، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ. وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دوں گا، یعنی کہ میں تمہیں متنبع کروں گا، بِمَا تَأْكُلُونَ، اس بارے میں کہ تم کھاؤ جو تم کھا سکتے ہو، وَمَا، اور جو تَدَّخِرُونَ تم ذخیرہ کرو گے، فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں. جب میں یہ آیت پڑھ رہا تھا تو ایک بڑی عجیب بات ذہن میں آئی کہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے امت میں ان کے خلیفہ تھے، خاتم الخلفاء تھے، مسیح تھے، ان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ تم کیا کھاؤ اور کیا چیزیں اپنے گھروں میں اکٹھی کر کے رکھو. اور اس دور میں مسیح موعود علیہ السلام کا خلیفہ واقعتاً ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ اس دور میں کہ جب بیماری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، کیا چیزیں جو ہمیں کھانی چاہیے، جن کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور کیا چیزیں جن کو ہمیں اپنے گھروں میں ذخیرہ کرنا چاہیے. نہایت ایک لطیف اشارہ ہے. بعض لوگ ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ مماثلت تو نبی کے ساتھ ہونی چاہیے تھی. تو یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ بعض دفعہ بعض پیشن گوئیاں نبی کے متعلق ہوتی ہیں لیکن پوری اس کے خلفاء کے ذریعے سے ہوتی ہیں. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چابیاں عطا کی ہیں ملک فارس کی، شام کی، لیکن وہ پیشن گوئیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے پوری ہوئی. تو یہ ایک عجیب بات تھی جس کی طرف پہلے کبھی ذہن منتقل ہوا نہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ارادہ ہے کہ اس بات کو انشاءاللہ تعالیٰ تصدیق کی غرض سے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن عزیز کی خدمت میں پیش کروں گا، اور جو بھی حضور انور کی طرف سے جواب آیا وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اگر آپ میں سے کسی کو جماعت کے لٹریچر میں اس آیت کے متعلق اگر اس قسم کی گواہی مل جائے تو ضرور شیئر کریں، ورنہ یہ کہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی حضور انور کی طرف سے جواب آیا تو وہ آپ لوگوں کی خدمت میں شیئر کر دوں گا. آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان فی ذالک، یقیناً اس میں، لآیتن، ضرور نشان ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو، اگر تم ایمان والے ہو. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ دیا ہے. ایک فٹ نوٹ حضور نے پیچھے دیا تھا اس آیت کے اوپر
کہ پنگھوڑے میں بھی بات کرے گا، ادھیڑ عمر میں بھی بات کرے گا. یہ فٹ نوٹ پڑھنے سے رہ گیا تھا، پہلے وہ پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس آیت کا فٹ نوٹ بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پہلے والا فٹ نوٹ یہ ہے کہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ پنگھوڑے میں بھی کلام کیا کرتا تھا اور رسالت کا دعوے دار تھا. اگر ایسی بات ہوتی تو یہود یقیناً اس کو بچپن میں ہی قتل کر دیتے. دراصل پنگھوڑے میں وہ اپنی رویا بیان کیا کرتا تھا، اور پنگھوڑے میں کھیلنے والے چھوٹے بچے اچھی خوابیں دیکھ بھی سکتے ہیں اور سنا بھی سکتے ہیں. لیکن رسالت آپ کو ادھیڑ عمر میں عطا ہوئی اور اس وقت یہود نے مخالفت شروع کر دی. یہ پچھلی آیت کا فٹ نوٹ ہو گیا، آیت نمبر 47 کا. اور آیت نمبر 50 جو ابھی ختم کی ہے، اس کا فٹ نوٹ یہ ہے. حضور تحریر فرماتے ہیں اس آیت میں تمام کلمات تعبیر طلب ہیں. مٹی کو پھونک کر اڑنے والا پرندہ بنا دینا اس بات کی تمثیل ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دم سے ارضی لوگ یعنی زمینی لوگ روحانی رفتوں میں پرواز کرنے لگے. اسی طرح پیدائشی برس والے اور اندھے وہ لوگ ہیں جن کے دل کوڑی ہوں اور کچھ نہ دیکھ سکیں، جیسا کہ قرآن کریم کی بکثرت آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اندھوں سے مراد ظاہری اندھے نہیں بلکہ دل کے اندھے ہیں. مردوں کو زندہ کرنے سے بھی یہی مراد ہے کہ روحانی مردوں کو روحانی زندگی عطا کی جائے. انبئکم بما تاکلون سے مراد غالباً کھانے پینے کی تعلیم ہے، اور یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایات دیا کرتے تھے کہ کیا چیزیں کھاؤ اور کس سے اعتراض کرو. یہاں پہ ایک لطیف بات جو پڑھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وقت میں جب طاعون کی وبا پھیلی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بعض باتیں آپ کی تحریرات میں اور بعض باتیں اخبار الفضل تو اس وقت نہیں تھا، بدر یا الحکم میں جو بھی اخبار اس وقت یہ چلتے تھے ان میں بعض مضامین حضور کے چھپ کے آتے تھے، بعض ملفوظات حضور کے چھپتے تھے. وہاں پہ ان میں ایک جگہ پہ حضور نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان دنوں میں غذا کیا استعمال کرنی چاہیے. تو وہ جو بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بھی آیا تھا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کو کیا کھانا پینا چاہیے. تو یہ والی بات جو ہے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی پوری ہمیں ہوتی دکھائی دیتی ہے. آگے چلتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے بارے میں ابھی مضمون چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَمُصَدِّقًا، اور مصدق کے طور پر، لما اس کے لیے جو بین یدیہ میرے سامنے ہے، من التوراتی. بین یدی جو ہے یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ یہ عربی زبان کا محاورہ ہے، اور جو چیز انسان کے سامنے ہو اس کے لیے کہتے ہیں بین یدی یا بین ایدی، اور جو پیچھے ہو جو ماضی کی چیز ہو اس کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ من قبل. تو بین یدی در حقیقت عربی کا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ جو چیز سامنے ہو. بس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بغرض تصدیق بھیجا ہے اس بات کے لیے جو تورات میں سے میرے سامنے ہے. یعنی کہ یہاں پہ ذکر آ گیا کہ وہ تورات کی تصدیق کے لیے آئیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قرآن کی تصدیق کے لیے بھیجا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات کی تصدیق کے لیے بھیجا. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور اس لیے اور لِأُحِلَّ تاکہ حلال کروں لکم تمہارے لیے، بعد الذی بعض کا مطلب ہوتا ہے بعض، الذی جو حرم علیکم تم پر حرام کر دی گئی، وجئتکم اور میں آیا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم تمہارے رب کی طرف سے نشان کے ساتھ، فاتقوا اللہ واتیونی، فاتقوا اللہ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، واتیونی اور میری اطاعت کرو. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو آپ حلال کرنے آئے ہیں جو حرام کر دی گئی تھیں؟ کیا یہ وہ باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام ان کو حلال کرنے آئے ہیں؟ یہ مراد یہ تھی کہ ایک لمبے عرصے کے دوران یہودیوں نے بعض باتیں خود اپنے اوپر حرام کر دی ہوئی تھیں. باتیں تو حلال تھیں، جائز تھیں، لیکن یہودیوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کر دی ہوئی تھیں. لہٰذا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا تسویہ فرما دیا اور بتایا کہ تمہاری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے، یہ باتیں تم لوگوں کی بنائی ہوئی ہیں، خدا کی طرف سے یہ باتیں نہیں. اور اس طرح پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر جو ہے ان لوگوں کے جو عقائد تھے ان کی تصحیح فرما دی.
کہ یہ چیزیں تم نے اپنے اوپر خود سے حرام کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کی ہوئی. یہ مطلب ہے اس آیت کا. پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اچھا، یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو. عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو. یہ دو باتیں ہیں. خدا کا تقوی نبی کی اطاعت کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، ہم تقوی اپنے دل میں رکھتے ہیں، ہم خدا کا تقوی اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم نے خدا کے نبی کی بات نہیں ماننی، اور خدا کے نبی کی غیر موجودگی میں خدا کا خلیفہ ہوتا ہے. پس اطاعت کو خدا کے تقوی کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر خدا کا تقوی ہوگا تو لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ساتھ میں اطاعت بھی ہوگی، اور اگر اطاعت نہیں ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ خدا کا تقوی بھی دل میں نہیں ہے. پس وہ لوگ جو قسم کے بہانے تلاش کرتے ہیں مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی بات نہ ماننے کا یا خلفاء کی بات سے سر منہ انحراف کرنے کا، دعوے دار تو اس بات کے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم میں خدا کا تقوی ہے، لیکن اپنے عمل سے ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ متقی نہیں ہے. کیونکہ متقی تو وہ ہوتا ہے جو اطاعت بھی کرے. خالی زبان سے کہہ دینا کہ جی میں متقی ہوں کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ ساتھ میں اطاعت کا جو جوا ہے وہ گردن پہ نہ پڑے. فرمایا ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، ربی، میرا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. دیکھیں، خدا تعالیٰ کی عبادت کرنا، خدا کو اپنا رب ماننا اور اس کی عبادت کرنا، یہ ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم. صراط مستقیم کی جو تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کشتی نوح میں بیان فرمائی، بہت بہت خوبصورت، کہ زندگی کے ہر شعبے میں جب انسان کہیں پہ بھی پھنس جائے اور حل نہ دکھائی دیتا ہو تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم کی جو ہے وہ دعا کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ، یعنی کہ اس کے مسئلے کا حل دکھا دیتا ہے. بس یہاں پہ سمجھایا کہ حقیقی طور پہ تمام مسائل کا حل اس بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جانو اور اسی کی عبادت کرو. فلما احسا، فلما پس جب، احسا اس نے محسوس کیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، عیسیٰ، فلما احسا عیسیٰ، پس جب عیسیٰ نے محسوس کیا، منہم، ان سے، یعنی کہ ذکر چل رہا ہے ان کے حواریوں کا، ان کے پیروکاروں کا، ان کے صحابہ کا، کہ فلما احسا عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کے جو آثار ہیں محسوس کیے یا ان میں انکار کا رجحان محسوس کیا، قالا، تو اس نے کہا، من انصاری اللہ، من کون ہے، انصاری، انصار مددگار، اور آخر پہ جو چھوٹی یہ آئی ہے وہ ہے میرا، کون ہے میرے مددگار، اللہ، اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف پکارنے میں، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے میں میرا مددگار کون ہوگا، کون ہے ایسا. قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا، نحنو انصار اللہ، ہم ہیں، نحنو، ہم، انصار اللہ، اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے مددگار. آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، وشہد، اور گواہ رہ، اور گواہ رہ، یا یہ کہ گواہ بن جا، بی انا، کہ ہم ہیں مسلمون، فرما بردار لوگ. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، یہ انہی کی دعا ہے، انہی کے کلمات ہیں حواریوں کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائے. ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، بما انزلتا، اس پر جو تو نے نازل کیا، بما، اس پر، انزلتا، تو نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، واتبعنا، اور ہم نے اتباع کی، پیروی کی، کس کی پیروی کی، الرسول، رسول کی. فاکتبنا، پس ہمیں بھی لکھ لے، فاکتب، پس تو لکھ، نہ ہمیں، مع الشاہدین، شاہدین کے ساتھ، یعنی جو گواہی دینے والے ہیں ان کے اندر ہمیں بھی شمار کر لے. حضور نے یہ ترجمہ فرمایا، اے ہمارے رب، ہم اس پر ایمان لے آئے جو تو نے اتارا، اور ہم نے رسول کی پیروی کی، پس ہمیں حق کی گواہی دینے والوں میں لکھ دے. وَمَكَرُوا، اور انہوں نے مکر کیا،
یعنی مسیح کے منکروں نے تدبیر کی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حواریوں سے رخ پھیر کے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے منکرین کی طرف اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بات پھیر دی. اب ذکر ان کا شروع ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو منکرین تھے، ان کے کافر تھے، مکروا، انہوں نے مکر کیا، ومکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی. یعنی انہوں نے تدبیر کی اور بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی، پلان بنایا. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تعالیٰ تو تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوتا ہے. باقی کا جو اب اگلا جو رکوع ہوگا اور مضمون جو ہوگا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہماری اگلی کلاس منڈے کو ہونی ہے، تو اس میں پیش کروں گا. آج مجھے ایک اور یہ سوال آیا کسی کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ is there a need for Eid prayer at the end of Shawwal fast? Is there a need for Eid prayer? یہ سوال ہی غلط ہے کہ عید کی نماز شوال کے روزوں کے آخر پر کی جاتی ہے. بات یہ ہے کہ عید کی نماز تو یکم شوال کو ہو جاتی ہے، اور دوسری شوال سے لے کے 7ویں شوال تک کے یہ 6 روز